پہاڑی زبان ایک قدیم لسانی گروہ ہے جو ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ پہاڑی زبان کی بنیاد سنسکرت اور پراکرت جیسی قدیم زبانوں سے ملتی ہے، مگر وقت کے ساتھ جغرافیائی دوری، مقامی رسم و رواج اور ثقافتی اثرات نے اسے مختلف بولیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اس کے الفاظ، تلفظ اور انداز بیان میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں کو پہاڑی میں میں جانا، میں جلیاں یا میں جلداں کہا جاتا ہے، جبکہ تم کہاں جا رہے ہو کو تسی کتھے جاندے ہو، تسی کدھر جلدے ہو، تسی کور جلدے ہو یا تو کتھے جانا ہے کہا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں الفاظ کے آخر میں نرم آوازیں شامل کی جاتی ہیں جو اس زبان کو ایک مخصوص موسیقیت عطا کرتی ہیں، جیسے مظفر آباد کے پہاڑی لہجے میں سین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، نہ کرو کو نہ کرس وغیرہ۔ آزاد کشمیر میں بولی جانے والی پہاڑی زبان اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ اس میں اردو، پنجابی اور کشمیری زبانوں کے اثرات شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا لہجہ نرم، میٹھا اور دلکش ہوتا ہے۔ روزمرہ گفتگو میں اس کی سادگی اور فطری پن نمایاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے پانی دو کو بکو پانی دے، وہ آیا تھا کو وہ آیا سا، اور ہم کھانا کھا رہے ہوں کو اسیں روٹی کھاندیاں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محبت اور اپنائیت کے اظہار کے لیے پتر، بیٹا اور تی، بیٹی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں پہاڑی زبان میں محاورات اور کہاوتوں کا بھی خاصا ذخیرہ موجود ہے، جیسے جمدیدہ انگور دستا، او واہ کھوتی پار نہ چاوا وغیرہ، جو مقامی دانش اور تجربے کی عکاسی کرتے ہیں۔ میرپورہ نیلم میں راجہ علی اکبر صاحب سابق مدرس کے پاس پہاڑی کہاوتوں کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ انہیں لکھیں تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ محفوظ ہو سکے۔ پہاڑی زبان کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی ورثہ ہے۔ اس کے ذریعے سے لوک گیت، کہانیاں، کہاوتیں اور رسم و رواج نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ پہاڑی لوک گیتوں میں محبت، جدائی، فطرت اور انسانی جذبات کی خوبصورت عکاسی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قینچی ایک مکمل تہذیب کی عکاسی کرتی نظم ہے جو پہاڑی ادب کا اثاثہ ہے۔ قینچی نہ صرف زبان کی مٹھاس کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے جذباتی پہلو کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ یہ زبان لوگوں کی پہچان کو مضبوط کرتی ہے اور انہیں اپنی ثقافت اور روایات سے جوڑے رکھتی ہے۔ تاہم موجودہ دور میں پہاڑی زبان کو کئی خطرات لاحق ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اردو اور انگریزی کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں، جن کی وجہ سے نئی نسل اپنی مادری زبان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس زبان کو مناسب مقام نہ ملنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ شہری زندگی، میڈیا اور جدید طرز زندگی نے بھی اس کے استعمال کو محدود کر دیا ہے۔ اکثر زیادہ تر گھرانوں میں والدین خود بچوں سے پہاڑی کی بجائے اردو میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے زبان کی منتقلی کا عمل متاثر ہوتا ہے اور نئی نسل اس سے ناآشنا رہ جاتی ہے۔ ان خطرات کے باوجود پہاڑی زبان کی بقا ممکن ہے، بشرطے کہ اس کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ سب سے پہلے گھریلو سطح پر اس زبان کے استعمال کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ بچے اپنی مادری زبان سے واقف ہوں۔ تعلیمی اداروں میں اسے بطور مضمون شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ادبی سرگرمیوں، لوک میلوں اور ثقافتی تقریبات کے ذریعے سے بھی اس کی ترویج کی جا سکتی ہے۔ جدید دور میں سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہایت مؤثر ذرائع ہیں جن سے پہاڑی زبان میں مواد تخلیق کر کے اسے نئی نسل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پہاڑی زبان کا مستقبل اسی صورت میں روشن ہو سکتا ہے جب ہم اس کی قدر کو پہچانیں اور اسے اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔
اس تناظر میں ذاتی سطح پر بھی رویوں کی تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ سے ڈاکٹر صغیر خان، محمد حمید کامران اور حافظ ممتاز غزنی اس زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہاڑی میری مادری زبان ہے اور یہ آزاد کشمیر میں مختلف لہجوں کے ساتھ بولی جانے والی ایک بڑی زبان ہے۔ میں اردو کی اہمیت سے نہ انکار کرتا ہوں، نہ ہی اس سے انحراف ممکن ہے، کیونکہ اردو ہماری قومی اور ابلاغی زبان ہے۔ تاہم مادری اور مقامی زبان ہونے کی حیثیت سے پہاڑی سے ایک فطری محبت وابستہ ہے۔ میں خود اردو کا طالب علم اور استاد ہونے کے باوجود اپنے بچوں سے پہاڑی زبان میں گفتگو کرتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ مادری زبان گھر سے ہی سکھائی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اردو سیکھنا نسبتاً آسان ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، اخبارات، کتب زبان میں موجود ہیں، لیکن پہاڑی زبان سکھانے کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں۔ یہ صرف گھر کے ماحول میں ہی منتقل ہو سکتی ہے۔ ماضی میں ہمارے بزرگ، دادا، دادی اور والدین بچوں سے پہاڑی میں گفتگو کرتے تھے، جس سے زبان فطری انداز میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ ہم پہاڑی بولنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اسے کم تر سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم غلط اردو بولنے میں تو شرمندگی محسوس نہیں کرتے، مگر اپنی مادری زبان بولنے والے کو ہریجن اور کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک اردو کے استاد ہونے کے باوجود میں پہاڑی کیوں بولتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زبانیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے، جب ہمارے دوست زرید آوان، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، اپنے غیر ملکی دوستوں سے بھی پہاڑی زبان میں بات کرتے اور فخر سے کہتے تھے کہ اگر ہم سے تعلق رکھنا ہے تو ہماری زبان بھی سیکھنی ہوگی۔ یہ طرز فکر دراصل اپنی شناخت پر فخر کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑی صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب، ثقافت اور طرز زندگی ہے۔ اس کی حفاظت دراصل اپنی شناخت کی حفاظت ہے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اردو اور انگریزی ضرور سیکھیں گے، لیکن اپنی ماں بولی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے آج اس زبان کو نظر انداز کیا تو آنے والی نسلیں نہ صرف ایک زبان بلکہ اپنی تاریخ، ثقافت اور پہچان سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کو اپنائیں، اس پر فخر کریں اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں، تاکہ یہ خوبصورت ورثہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے۔